آپ بات سن رہے تھے میرے عزیز محترم خلیل الرحمان صاحب. اس کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس محفل اور اس مجلس کے مہمان خصوصی شیخ الحدیث، شیخ القرآن والتفسیر حضرت مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا بیان ہوگا اور ان کی قیمتی نصیحتیں ہوں گی. اس لیے سب سے پہلے میں اور آپ ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ باادب ہو کر حضرت کی بات کو سنیں گے انشاءاللہ، اور سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو ہمارے بڑے علماء حضرات ہیں، وقت کی قلت بھی ہوتی ہے، اس سب کے باوجود حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پر تشریف لائے. سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ جتنے حضرات باہر ہیں وہ باہر تشریف نہ لے جائیں، بلکہ اندر تشریف لائیں، آگے بڑھیں. اور جتنے علماء کرام ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں. جتنا مل جڑ کر بیٹھیں گے، بیچ میں خالی جگہ رہتی ہے، شیطان بیٹھ جاتا ہے. اس لیے آگے تشریف لائیں، خالی جگہوں کو پر کریں. یہ مجلس باوقار مجلس ہے، یہ مجلس قیمتی مجلس ہے، یہ حضرات علماء کرام کی مجلس ہے، لہٰذا آگے تشریف لائیں. لہٰذا حضرت کے بیان سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دینے جا رہا ہوں مداح رسول نعت خواں میرے بہت ہی عزیز اور میرے دوست قاری ربیع اللہ صاحب. ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالی نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. قاری ربیع اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کا تھوڑا اونچا کرو. محترم سامعین حضرات، آپ کے اس دیار میں پہلی بار میری حاضری ہوئی، اور اللہ ہمارے اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے. آپ بڑی دیر سے اپنے آنے والے مہمانان کرام، ہمارے مشفق اور کرم فرما، ہمارے آج کے اس پرفتن دور میں رہبری فرمانے والے، ہماری ہر پل تربیت کرنے والے حضرت مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قاسمی، ان کی جلوہ آوری پر اس مجلس کو رونق ملی. اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت اتنے مشغول رہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حضرت یہاں تشریف لائے، ہم حضرت کو دل کی گہرائیوں سے تمام اس سرزمین کے لوگوں کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. آپ لوگ حضرت کے بیان سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑا آپ لوگ بیدار ہو جائیں، قریب تھوڑا آ جائیں، تھوڑا قریب آئیں. پیچھے کے جتنے لوگ ہیں سارے قریب آئیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کی زیارت گویا آج کے دور میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے دو بند مناجات باری تعالی کے بعد پھر مکمل نعت آپ کے حوالے کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا. سارے کہیں گے نا میرے ساتھ، کلمہ پڑھیں گے نا؟ ہاتھ اٹھائیں کون شریک ہیں سارے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. لا آواز کرو بھائی. لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ. مل کر کے خوب ایک ساتھ بلند آواز سے کہیں گے, کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وحدت کے میخانوں میں, رندوں میں, پیمانوں میں, وحدت کے میخانوں میں, رندوں میں, پیمانوں میں, مولا کے دیوانوں میں ہے دھن, ہے یہی مستانوں میں. لا الہ لا الہ. گل ہائے گلشن میں ہے اور فنکاروں کے فن میں ہے, ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے. کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خدا کریم جسے چاہے محترم کرتے, مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کرتے. جسے وہ چاہے مسرت دے, شادمانی دے, ہے اختیار اسے. وقت رنج و غم کرتے, وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کرتے, وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کرتے. وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو, وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے. کہو لا الہ لا الہ. دل کو اگر چمکانا ہے, گر ایمان بنانا ہے, دل کو اگر چمکانا ہے, گر ایمان بنانا ہے, ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تجھ کو آگے بڑھنا ہے, تجھ کو آگے بڑھنا ہے, نقش عدو سے لڑنا ہے, من
منزل مل جائے کہ اسے ہر دم یہی پڑھنا ہے لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نا پاک آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. مفتی صاحب کے بیان کے بعد پڑھ دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ حاضر ہیں؟ ابھی مفتی صاحب کا بیان ہو جائے اس کے بعد میں انشاءاللہ میں پڑھ دوں گا. راضی ہیں نا آپ سب؟ اب اسی دل جمعی کے ساتھ, اسی کیفیت کے ساتھ کوئی یہاں سے نہیں جائے گا نکل کے مسجد سے. جاؤ گے تو نہیں نا؟ جس کو ایمرجنسی اگر استنجے وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, ورنہ دل جمعی کے ساتھ دل کی دہلیز کو کھول کے, آنکھوں کو ایسے کھول کے, علماء کی زیارت کر کے آنکھوں کے ذریعے دل کے اندر بات اتارنی ہے, کانوں کے ذریعے دل پہ بات اتارنی ہے. اور وعدہ کرو انشاءاللہ, ارادہ کرو کہ اس مسجد کے ماحول سے نکلنے کے بعد دنیاوی ماحول میں بھی انشاءاللہ حضرت کی نصیحتوں کو فالو کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا؟ جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا شکرا فاحسن الجزاء.